اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ دوستو اور بزرگوں، سورہ بقرہ آیت نمبر 152 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اور یہ دوسرے پارے کا دوسرا رکوع یہاں اختتام پذیر ہوا۔ خاص طور پر اس رکوع میں جو اہل ایمان کی تربیت قرآن مجید کے ذریعے کی ہے، اس کی اہمیت بتلائی ہے۔ ہم نے یہ آیت پڑھی اور اس آیت کا تعلق پچھلی آیت سے بھی ہے، اس میں معانقہ لگا ہوا ہے۔ معانقے کا مطلب ہوتا ہے کہ جو پچھلی مضمون چل رہا ہے اس مضمون کے ساتھ اس کو بھی آپ جوڑ لیں۔ بالکل اسی طرح ہم نے دیکھا کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ اب اس آیت کو پچھلے عبارت سے ہم جب جوڑتے ہیں تو قرآن مجید کو اعلیٰ انقلاب پیش کیا، اور اس کے بعد اس آیت کا ترجمہ دیکھیے، فاذکرونی اذکرکم، پس تم مجھے یاد کرو گے تو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اب قرآن مجید کی اہمیت یہ ہے کہ جب ہم قرآن مجید کو بطور نعمت سمجھتے ہیں اور اللہ کا کلام سمجھتے ہیں، اور ایک سرا اپنے ہاتھ میں اور ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں سمجھتے ہیں، اس کو ہم اعلیٰ انقلاب سمجھتے ہیں، تو اس کو بار بار کہا جا رہا ہے کہ تم مجھے یاد کرو گے تو میں تمہیں یاد کروں گا۔ گویا قرآن مجید کے یاد کرنے سے، اس کو یاد رکھنے سے اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ بات کہہ دی کہ تم نے مجھے یاد کیا ہے۔ گویا قرآن مجید اللہ کی معرفت حاصل کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ ہے۔ تو اس آیت کا روان ترجمہ سنتے ہیں، فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو گے تو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اب یہاں ایک بات جو سامنے آ رہی ہے وہ بڑی خوبصورت ہے کہ بات مشروط ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ مشروط کا جو مضمون ہے، یعنی شرط اور مشروط، یہ قرآن مجید میں بارہا بیان کیا ہے۔ آپ نے دیکھا، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوفی بعہدکم وایایا فارہبون، تم میرے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا کرو گے تو میں تمہارے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا کروں گا۔ تو وہاں بھی مشروط بات تھی، قرآن مجید اور بیشتر مقام پر بات مشروط کر رہا ہوتا ہے، اسم کے اعتبار سے بھی مشروط کر رہا ہوتا ہے۔ یہاں تو خاص طور پر کہا کہ تم مجھے یاد کرو گے تو میں تمہیں یاد کروں گا، اور اگر تم مجھے یاد نہیں کرو گے تو مجھے کیا ضرورت ہے تمہیں یاد کرنے کی۔ یعنی اگر تم قرآن مجید کھولتے ہی نہیں، پڑھتے نہیں، سمجھتے نہیں، اس پر عمل کرتے نہیں، اس کو تم دوسروں تک پہنچاتے نہیں، اور تم اس کے ذریعے معرفت الہی حاصل ہی نہیں کرتے، تو پھر اللہ کا کیا اس میں قصور ہے؟ واشکروا لی، اور تم اس نعمت پر میرا شکر بجا لاؤ کہ میں نے تمہیں یہ نعمت بخشی ہے، اور اس کا شکریہ ادا کرو۔ جہاں قرآن بھی شکریہ کی بات کر رہا ہوتا ہے، وہاں شکریہ کے 3 درجے بات کر رہا ہوتا ہے۔ پہلا درجہ ہوتا ہے شکر باللسان، زبان سے شکر ہے، کیا حال ہے تمہارا، شکر ہے، ایک تو یہ ہو گیا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ کسی کے دل میں شکر کا جذبہ بیدار ہو جائے تو اس کے اعمال تبدیل ہو جاتے ہیں، دوسرا جذبہ یہ ہے۔ اور تیسرا جذبہ جو چوٹی ہے اس کی، وہ تو اس کے کام میں لگ جانا ہے، شکر بالجوارح، جسے آپ کہتے ہیں اپنے اعضاء سے اللہ کا شکر ادا کرنا، جس کی بہترین صورت نماز ہے۔ آدمی اپنے اعضاء کے ساتھ وہاں پہنچتا ہے۔ ویسے تو علامہ نے بڑی خوبصورت یہاں بات کی، مقام بندگی دیگر مقام عاشقی دیگر، زے نوری سجدہ می خواہی زے خاکی بیش ازاں خواہی، چنا خدرا نگاہ داری بڑی بے نیازی ہا، شہادت بر وجود خود زے خون دوستہ خواہی۔ یعنی فرشتوں سے تو تو نے سجدہ مانگ لیا جو نوری فرشتے تھے، اور جو خاکی مخلوق بنائی اس سے تو اس سجدے کے علاوہ بھی کچھ مانگ رہا ہوتا ہے، ان کے خون سے اپنے ذات کی گواہی مانگ رہا ہوتا ہے۔ تو یہ شکر بالجوارح کی بات میں کر رہا ہوں، اس کا شکر بجا لاؤ اس درجے تک، اور ولا تکفرونی، اور تم اس کا انکار نہ کرو۔ اور نون کے نیچے زیر یا کا متکلم کی قائم مقام ہے، تم میری نہ شکری نہ کرنا، یعنی قرآن مجید جو دیا ہے اس کی تحریف نہیں کرنی، اس کو بدلنا نہیں، اور اس کو پڑھنا، سمجھنا، اس پر عمل کرنا، اس کو دوسروں تک پہنچانا، اس سے نافذ کرنا،
الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون۔ وہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں جو اس کا حق ادا نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ جزاک اللہ۔